آج کا دن جس بات کا متقاضی ہے اور آپ کے ولولے اور محبتیں جس بات کی متقاضی ہیں وہ ہے تذکرہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی تناظر میں ہم نے جو آج موضوع رکھا ہے وہ ہے دا حسینی ویژن فار دا ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی، کہ رسم شبیری اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس تناظر میں ابتداً یہ بات پیغام کے طور پر ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا اعتدال ہے، کہ یہ ایک بیلنسڈ مذہب ہے، معتدل ہے، اور اہل سنت کا سب سے بڑا امتیاز بھی یہی اعتدال ہے کہ معتدل ہے، بیلنسڈ ہے۔ ہم نہ اہل بیت اطہار سے محبت کو صحابہ کرام کی محبت کے مقابلے میں رکھتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کی عظمت کو اہل بیت کے مقام کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں محبتیں ایک ہی چراغ کی دو روشن کرنیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد صحابہ رسول کی محبت ہے، اور ایمان کی زینت اور تکمیل وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ دونوں اطراف کی محبت ہوتی ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں نا، تو اس میں محبت کا پیغام دیتے ہیں، سب کو اعلان کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک، کہ آپ پر بھی، آپ کی آل پر بھی اور آپ کے اصحاب پر بھی، کہ آپ اگر ہماری صحبت میں آئیں گے، بیٹھیں گے، تو ہمارے پاس محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم محبتوں کے امین ہیں اور محبتوں کے چراغ روشن کرنے والے ہیں۔ تو جب انسان کے پاس محبت ہوتی ہے نا تو وہ تھوڑا پراؤڈی بھی ہو جاتا ہے، اسے ناز بھی آتا ہے، اپنی محبت پر کبھی کبھی فخر بھی آتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، چونکہ یہ چہرہ محبت سے ہی چمکتا ہے۔ گھٹن سینوں میں ہو تو پھر چہروں پہ چمک نہیں آتی۔ یہ دمکتے نورانیت، یہ جو آپ کی تبسم ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینہ وہ دیا ہے کہ نسبت رسول کا ہر اعزاز آپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اور آپ تو یہ کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم تو مدینے کی گلی میں پڑے ہوئے خاک کے ذرے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ اقبال نے بھی پیار کیا تھا نا، اور اس نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال سے کس نے پوچھا تم یورپ میں گئے ہو اور یورپ کی تہذیب تو ننگی ہے، تم تو ویسے کہ ویسے صوفی منش اور عشق کی حرارت تمہارے اندر اتنی موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا گیا ضرور ہوں لیکن میری آنکھ میں سرما ہے خاک مدینہ و نجف، کہ میری آنکھ میں جو سرما لگا ہوا ہے نا وہ محبت رسول کا ہے، محبت اہل بیت کا ہے، نسبت مصطفی کا سرما لگا ہوا ہے۔ تو جب یہ کیفیات ہوں کہ محبت ہو تو پھر ناز بھی ہوتا ہے، اور اس ناز کا انداز بریلی والے نے بڑا خوبصورت نکالا ہے، کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر گھٹن نہیں ہے، کسی کچہری میں انہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا تم نے ان کے بارے میں کیا کہا، ان کے بارے میں کیا کہا، کوئی بات ایسی تو نہیں کر دی، کسی کی تنقید تو نہیں کر دی، یہ تو ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرامین کو اکٹھا کریے۔ حضور فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری طرف جب اپنے اہل بیت کی بات کی تو فرمایا میرے اہل بیت وہ ہے کسفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من راکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔
ہمارے سینے میں محبت اہل بیت بھی موجود ہے، اور ہدایت کے لیے ہم آسمان ہدایت کے ستاروں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتے ہیں، کریں بھی کیوں نہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے پیار کا جو ترہ امتیاز بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون سے بات شروع کی ہے اور ختم جا کے کہاں کی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جن سے رب راضی ان سے ہم بھی راضی، ان سے کوئی دوسرا کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ جن سے رب راضی ان سے کوئی ناراض ہو کر خدا کی ناراضگی مول لے گا۔ اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ بتائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، کہ وہ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضا کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے۔ اور یہاں اپنی فکر کا زاویہ اس وجہ سے بھی درست کرنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو سب سے زیادہ مسکنسیپشن ڈالی جاتی ہے یا کسی جگہ کوئی رخنہ ڈالا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جی تاریخ میں یہ آیا ہے، تاریخ میں فلاں کے بارے میں ایسا ہے، فلاں کے بارے میں ایسا ہے۔ ہمارا ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ ہمارے لیے منبع ہے اللہ کا قرآن۔ اگر قرآن کے مقابلے میں تاریخ آ جائے تو ہم تاریخ کو قبول کرتے نہیں ہیں۔ تاریخ ٹکرا جائے تو تاریخ چھوڑ دی جائے گی، قرآن کو لیا جائے گا۔ تاریخ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتی رہے، قرآن جواب دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ ان صحابہ رسول سے راضی ہے تو تاریخ کی کوئی بات ان کے بارے میں ہمارے سینے میں گھٹن پیدا نہیں کر سکتی۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید نے جب اہل بیت اطہار کی شان بیان کی تو سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جزینیس اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ لے جائے تم سے رجس کو۔ رجس کہتے ہیں کہ جو دل کی گھٹن ہے، کوئی ناپاکی ہے کسی بھی قسم کی، کسی کے بارے میں برا کہنا یہ بھی ناپاکی ہے۔ وہ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ اہل بیت کی رنجش تھی، قرآن کہتا ہے رنجش تو تھی نہیں، ان کے سینے کو تو پاک رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ساری اخلاق کی ناپاکیاں ان سے دور کر دی ہیں، ظاہری باطنی ناپاکیاں دور کر دی ہیں، اور یطہرکم تطہیرا، انہیں تمہیں خوب خوب پاک فرما دیا ہے۔ تو جو ان کی طرف ایسی بات منسوب کرے گا اس کی بات غلط ہوگی اور قرآن کا فیصلہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے پھر ان کے بارے میں تیسرا پہلو کیا ذکر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان کو فرما دیجئے میں تم سے یہ جو تمہارے تک دین ایمان ساری دولتوں سے جو تمہیں مزین کیا ہے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں میری اہل بیت سے پیار کر لینا، ان سے محبت کر لینا، اور اس محبت میں بھی فائدہ ہمارا، اور اس فائدے کو بھی کیا بیان کیا؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی وزنی ہیوی ویٹ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لو ان اخذتم لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو تھام لیا تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا ایک کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت، کیونکہ کتاب اللہ تھیری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے اسوہ کا نور چمکتا دمکتا اہل بیت کے ہر فرد میں نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کبھی بھی خلش بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، نہ صحابہ کے بارے میں اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں۔ ہمارے ایمان کی ابتدا وہ صحابہ سے ہے اور ہمارے ایمان کا تتمہ تکمیل وہ محبت اہل بیت سے ہے، اور اتنی مضبوط ہے کہ ہم دعا کی تکمیل بھی کر رہے ہوں نا تو ہمارے بڑوں نے سکھایا یہ ہے، یوں کہا کرو خدایا بحق کے بنی فاطمہ، اے اللہ فاطمہ کے بچوں کے صدقے ہے
خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول کہ آل رسول کا دامن ہم نے یوں تھاما ہوا ہے۔ اور پھر جب آل رسول کی بات آتی ہے تو اس میں وہ گھرانہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے جس کا مرکز و محور ذات رسالت مآب سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہی وہ خانوادہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ خصوصاً ان حسنین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سعادت ان کو جنتی میسر آئی۔ پھر جب ان کی محبت کے بارے میں رغبت دلائی نا تو ان کو اپنے عاتقہ، اپنے دونوں کندھوں پہ پہلوؤں میں لیا، اور لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب بنا دے، اور جو ان دونوں سے پیار کرے اپنے پیار کا اعزاز اسے بھی عطا فرما دے۔ اس کے تحت علماء نے ایک بڑی منفرد بات لکھی، کہا جس کے سینے میں اہل بیت کا پیار آتا ہے نا اسے شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اسے رسول اللہ کی دعا کی خیرات ملی ہوئی۔ مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ یہی نبوی اسلوب ہمیں سکھاتا ہے کہ حسن و حسین کو الگ الگ نہیں رکھا جا سکتا بلکہ حسنین کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ آج چونکہ ہماری گفتگو کا مرکز بھی ریکنسٹرکشن ہے سوسائٹی کی کہ اس کی تعمیر کیسے مستحکم ہو سکتی ہے، تو ان حسنین کو اکٹھا رکھنے میں بھی ایک تعمیری پہلو موجود ہے، ایک مثبت پہلو موجود ہے۔ وہ مثبت پہلو کیا ہے کہ حضرت امام حسن کی بات ہو یا حضرت امام حسین کی بات ہو تو ان کی کیفیات کیا ہے، اور ان کا جو باہم آپس میں صحابہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسا منفرد ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو کیفیات کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جناب امام حسن ایک جگہ بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ امام بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ صلی ابو بکرین العصر ثم خرج یمشی فرال حسن یلعب مع الصبیان فحملہ علی عاتقہ، تو جناب ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور جناب امام حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ اب کندھے پہ بٹھانے کے بعد یوں نظر اوپر کی تو اتنی دیر میں دیکھا کہ سامنے سے مولا علی بھی آ رہے ہیں۔ جناب ابو بکر نے امام حسن کو، وہ اور ہیں کہ جو ان میں مخاصمت کو بیان کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صدیوں بعد آج میرے اور آپ کے سینے میں سن کر ذکر حسن و حسین سن کر حسنین کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر سن کر اتنی محبت ہے تو جنہوں نے محبت کرتے دیکھا ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے، یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے کہ سن کر اتنا پیار آ جائے تو جنہوں نے رسول اللہ کو پیار کرتے دیکھا انہوں نے کتنا پیار کیا۔ یہ ہے وہ پیار کی کیفیت۔ مولا علی کو سامنے آتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے آپ کیا فرمانے لگے قال بی ابی شبیہ شبیہ بالنبی لا شبیہ بالعلی وعلی یضحک۔ امام بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ تو دیکھ کے مولا علی کو پھر ادھر دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میرے باپ اس پر قربان جائیں، یہ تو مصطفیٰ کریم کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ لا شبیہ بالعلی، یہ علی کے ساتھ اتنی مشابہت نہیں ہے جتنی رسول اللہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ وعلی یضحک، اور جب حسن کی تعریف زبان ابو بکر سے ہوئی تو جناب علی المرتضیٰ تبسم فرما رہے تھے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں بھی ایسی محبت اور ایسی عشق ہے کہ وہ صحابہ و اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تو خوش ہوتے، ہم ان دونوں کی صدیوں بعد بات کرتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔
اب اس کیفیت کو دیکھیے، یہ بات صرف یہاں نہیں رکی، بلکہ امام بخاری نے ایک دوسری جگہ حضرت انس سے روایت نقل کی، دونوں کو اکٹھا کر کے کہا کان الحسن اشبہہم برسول اللہ، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ وہ جناب امام حسن تھے۔ اور ادھر جناب امام حسین کے بارے میں بھی دونوں کیفیات کو کیسے ذکر کیا کہ جمال نبوی کا جو پرتو پڑتا تھا ان پر اس کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہا کان الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس وکان الحسین اشبہ به ما کان اسفل من ذلک، کہ سینہ مبارک سے لے کر سر مبارک تک حسن سب سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور جسم کے نچلے حصے میں حسین زیادہ مشابہ تھے۔ تو گویا دونوں ہی جب اکٹھے کھڑے ہو جاتے تو مصطفیٰ کریم کے دیدار کی تڑپ رکھنے والے صحابہ جمال نبوی کا پرتو ان کی صورت میں دیکھا کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب اس پر بات کی تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یعنی اس مخمصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری سایہ تو نہیں تھا، لیکن وہ باطنی سایہ تھا۔ اس باطنی سایہ کی طرف اشارہ کر کے کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، کہ حسنین کریمین کو جب صحابہ کا دل چاہتا نا تو وہ حسنین کریمین کو اکٹھا کرتے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی اس تڑپ کی جو پیاس تھی اسے بجھا لیتے تھے۔ اور پھر یہ اکٹھے ہونے میں حکمتیں کیا پوشیدہ ہیں کہ حضرت امام حسن آپ کی مشابہت ہے ناف سے سر تک، اور ناف سے سر کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ انسان کی شعور کی ساری طاقتیں، حواس خمسہ ہیں، اور پھر قلب ہے، صدر ہے جس کے اندر حکمت ہے، وژڈم ہے، سنسیئرٹی موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت میں سے حضرت امام حسن کو حکمت ملتی ہے، دانائی ملتی ہے۔ آپ کو یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنسیئرٹی کا فیضان میسر آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشابہت ہے وہ قدم سے ہے، تو قدم وہ استقامت کی علامت ہوتے ہیں، وہ حق پر کھڑے ہو جائیں تو ڈٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کو وہاں سے ملی، حق پر ایسے ڈٹے اور وفا دین کے ساتھ ایسی کی کہ جان تو چلی گی لیکن پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے پا۔ اب پھر دونوں کو جوڑ کے رکھنا فکر کے زاویے کو درست کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت امام حسن نے جب امت کو ضرورت یہ تھی کہ امت پہلی مرتبہ جب آپ نے سامنے آئی تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جانوں کو بچایا جائے، تو جانیں بچانے کے لیے حق جو اقتدار تھا اسے چھوڑ دیا، صلح اختیار کر لی، اور ادھر جب جانیں لینے کے لیے اور امت کے لیے مصائب کے پہاڑ اور نظریات کی تبدیلی کے لیے یزید میدان میں آتا ہے تو حضرت امام حسین پائے استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جان آفرین کے سپرد کر کے حق کے پرچم کو بلند کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، کوئی ہم سے یہ پوچھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں خیال رکھنے والے؟ ہمارا خیال وہی ہے جو حضرت امام حسن کا خیال ہے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، ہماری ان سے صلح۔ حضرت امام حسین نے اس صلح کو قائم رکھا، ہم نے اس صلح کو قائم رکھا، خیر سے بات کی، کبھی بھی ان کی زبان پر کوئی ایسا شکوہ اور جملہ نہیں آیا۔ اور ادھر یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے جو حضرت امام حسین کا خیال ہے۔ جب انہوں نے جنگ کی تو ہماری یزید سے کل بھی جنگ، آج کے یزید سے بھی جنگ، اور قیامت تک آنے والی یزیدی فکر سے جنگ ہی رہے گی۔ حسینیت ہمیشہ زندہ باد اور یزیدیت ہمیشہ مردہ باد رہے گی۔ اور یہ نعرہ مستانہ صلح بھی، قربانیاں دو ہی قسم کی ہوتی ہیں، کبھی قربانی جان دینے کی ہوتی ہے اور کبھی قربانی حق دینے کی ہوتی ہے، اور بسا اوقات حق دینے والی قربانی جان دینے والی قربانی سے بڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن نے کیا دیا؟ اپنا حق دے دیا۔
حضرت امام حسین نے کیا دے دی؟ جان دے دی۔ ہم اس قربانی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور اس قربانی کو بھی سلام پیش۔ امت کو جب صلح کی ضرورت پیش آئے تو حکمت حسن ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور جب امت کو جان کی قربانی دینے کی بات آئے تو پھر حسین کی استقامت ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور پھر یہ دونوں تصاویر جب ملتی ہیں ایمان کا ایک عجیب رنگ نکلتا ہے، ایمان کو ایک عجیب تازگی میسر آتی ہے، اور ایمان مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان سمجھ لیتا ہے ہمیشہ جذبات بھی نہیں، ہمیشہ مصلحت بھی نہیں، جہاں مصلحت کی ضرورت ہو وہاں مصلحت کرتا ہے، اور جہاں جذبات کی ضرورت ہو وہاں استقامت دکھاتا ہے، اور مصلحت کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کی قربانی دینا پڑے تو دے دیتا ہے، اور اگر استقامت کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی بھی دے دیتا ہے۔ خصوصی تذکرہ ہے سیدنا امام حسین کا۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ پڑھتے ہوئے یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پیشین گوئی پہلے فرما چکے ہیں کہ میرے حسین کو شہادت میسر آئے گی، اور میدان کارزار میں آئے گی، اور میدان کارزار میں کیفیت حسین کو بھی ذکر کر دیا۔ کیفیت حسین تو دور کی بات، جانے دو عالم نے کربلا کی مٹی کے بارے میں بھی بتا دیا، ساری کیفیات سے آگاہ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کیوں گئے؟ تو جواب اس کا سادہ سا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے کہ یہ واقعہ آج تک زندہ اور تبندہ کیوں ہے۔ اس کے اندر صدیوں بعد بھی حرارت موجود ہے۔ کوئی بھی اگر وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا لگے تو وہ تبھی کھڑا ہو سکتا ہے جب فکر حسین ہوگی، نظریہ اس کا حسینی ہوگا، وفائے حسینی، اطاعت حسینی، استقامت حسینی اس کے پاس موجود ہوگی، وگرنہ وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا کہ یہ اتنے عرصے کے بعد کربلا کا واقعہ تازہ ہے، تبندگی موجود ہے، حرارت موجود ہے، ولولہ ہے، ایمان کو ایک عجیب قسم کا نور میسر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے سانحے ہوئے، بڑے بڑے مارکے ہوئے، لیکن تاریخ نے انہیں محفوظ نہیں کیا۔ وقت گزرتا ہے، سانحہ مٹ جاتا ہے، جب سانحہ ختم ہو جائے تو شخصیات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ادھر جو مارکے ہوتے ہیں وہ مارکے تاریخ کے اوراق کے ساتھ ساتھ وہ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جب مارکے لپیٹ دیے گئے تو شخصیات بھی مٹ گئی، لیکن واقعہ کربلا وہ بھی تبندہ ہے اور شہدائے کربلا بھی تبندہ ہے۔ بات کیا ہے؟ علماء نے اس پر بات کی کہ کوئی سانحہ تو ہوتا ہے سماج کی آپس میں نظریات کے ٹکراؤ پر، تو وہ نظریات محدود ہوتے ہیں، جب نظریات بدل جائیں تو سانحہ کی کیفیت بدل جاتی ہے، پہلی بات مٹ جاتی ہے۔ کوئی سانحے رونما ہوتے ہیں باہم جنگ و جدال کی وجہ سے، تو ایک جنگ کے بعد دوسری آ جائے تو پہلی کو بلا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کسی نظام کے لیے ہوتے ہیں، اور اس نظام کے اندر اتنی سکت موجود ہوتی ہے، جب تک وہ نظام رہے تو اس نظام کے لیے قربانی دینے والوں کا نام بھی رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین کی آج تک یاد تازہ، حرارت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ سماج کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا تو اسلام کا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا تو نظام مصطفیٰ کا مسئلہ تھا، اور نظام مصطفیٰ کے اندر یہ تبندگی موجود ہے۔ یہ نظام قیامت تک رہے گا تو نظام کی خاطر قربانی دینے والے کا تذکرہ بھی قیامت تک رہے گا، اور بلکہ جو اس نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا نعرہ بھی یہی ہوگا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب جو بظاہراً اقتدار لینے کے لیے آیا تھا وہ جان لے کے گیا تو سمجھا میں بادشاہ ہو جاؤں گا، رد کیا، تیری بادشاہت گئی ردی کے ٹوکرے میں، وہ تاریخ میں مرد آباد کے ساتھ موسوم ہو گئی، رہی بادشاہت وہ کدھر گئی؟ کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان اقتدار بچانے کے لیے، منصب چیزیں بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے، سر نہیں دیتا،
لیکن جب نظام بڑا ہو اور اس نظام کے بچاؤ کے لیے انسان میدان میں آئے اور سامنے باطل قوتیں پورے جبر کے ساتھ موجود ہوں تو باطل کہتا ہے سر اٹھانے نہیں دوں گا، اور نظام کی حفاظت کہتی ہے سر جھکانے نہیں دوں گا۔ تو پھر انسان کے لیے کیا راستہ باقی رہتا ہے؟ حضرت امام حسین نے نیا راستہ وضع کیا کہ جب نظام کہتا ہے سر جھکانا نہیں، جابر کہتا ہے سر اٹھانا نہیں، تو کہا ایک ہی راستہ ہے، سر کٹا دیا جائے۔ پھر سر کٹایا جاتا ہے، تو پھر سر کٹے تو سلیوٹ یوں ہوتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اس پر حضرت اقبال نے ایک بڑے منفرد کیفیات میں جا کر وہ جو تاریخ کا پورا خلاصہ تھا اس کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں، حضرت اقبال سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اقبال آپ ذرا یہ بتائیے کہ سیدنا امام حسین وہ میدان کارزار میں اور میدان کربلا میں کیوں گئے، مقصد کیا تھا؟ تو آپ نے مقصد کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ یزید نے جب اسلام کے شعبہ خلافت کو قرآن سے کاٹا اور جامع حریت کو زہر الود کر دیا تو حضرت امام حسین آستانہ نبوی کو چھوڑ کر، حرم مکی کو چھوڑ کر میدان کربلا میں آئے۔ تو کیسے آئے؟ کہا تیگ لا چو ازمیا بروں کشید، از رگے ارباب باطل خوں کشید، امام نے نیام سے ہر باطل کی نفی کے لیے تلوار کھینچی اور اس شان سے میدان میں اترے کہ باطل کا خون خشک ہو گیا۔ نقش الا اللہ بڑ صحرا نوشت، سطرے عنوان نجات ماں نوشت، آپ نے حق کی سربلندی کا نقش ریگزار کربلا میں لکھ کر ہماری نجات کا نامہ رقم کر دیا کہ اگر کلمہ توحید پڑھ کر بھی یزید وقت کے باطل مطالبات کی نفی کا حوصلہ نہیں تو پھر کلمہ توحید کے الفاظ تو ادا کر دیے مگر روح تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ روح تک رسائی تبھی ہوگی کہ جب وہ کیفیت تیرے اندر آئے گی جو کیفیت کربلا کے میدان میں حسین اور حسین کے خاندان میں آئی۔ چراغ بجھا کے کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو جب چراغ جلا تو سب چہرے موجود تھے، کہا کہ ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، وفا کی تاریخ رقم کرنے کے لیے آئے۔ اقبال نے پھر اگلی بات کی، خون او تفسیر این اسرار کرد، کہ ان کے خون نے اس راز کو کھول کے رکھ دیا، ملت خوابی درا بیدار کرد، ملت جو سوئی ہوئی ملت تھی اس کو بیدار کر دیا۔ اور کہا کیا؟ یہ ہے پیغام اقبال کا، یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ ہے ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی، ان بنیادوں پر سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے۔ کیا بات کی اقبال نے؟ تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ و آئین است و بس۔ اور ادھر ادھر کی بات کرنے والے، پورا خلاصہ میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان سب کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ چونکہ حسین میدان کارزار میں آئے ہیں تو صرف ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو جب اللہ کا دین غالب ہوا تو پھر یہ آواز آئی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو پھر اقبال نے مجھے اور آپ کو بھی پیغام دیا، کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور یہ جو خانقاہ کی فلسفی ہے ہمارے ہاں یہ بھی بڑی لیمیٹڈ ہے۔ ہم نے سمجھا کہ خانقاہ سے مراد صرف وہ صوفی ہوتا ہے کہ جس نے خلوت کے لیے اپنی جھونپڑی اختیار کر لی، دنیا سے کٹ گیا تو اسے کہتے ہیں یہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اقبال کا ویژن بہت بڑا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، یہاں دنیا میں بسنے والا ہر فرد اس کے اپنے کانسیپٹ ہیں، اس کا اپنا ورلڈ ویو ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ بھول گیا وہ سوسائٹی کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے، اپنے مفاد سے نکل کر سوچ، امت
محمد کے ساتھ رشتہ مستحکم کر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ شبیری رسم کیا ہے؟ اپنے مفاد، اپنی طاقتیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، دین کی سربلندی، دین کے ساتھ وفا کے لیے صرف کی جاتی ہیں۔ جب یہ صرف کر دی جائیں تو بظاہراً جان چلی بھی جائے تو بندہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، یہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا کہ قیامت تک اب نعرہ یوں ہی لگے گا، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت۔ خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ، سب سے پہلی بات ہم نے یہ کی، ہم اہل سنت ہیں، ہم معتدل ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اہل بیت سے بھی پیار کے۔ کسی کے بارے میں اگر کوئی ذہن میں بات ڈالنا چاہے تو ہم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تو ہم بھی ان سے راضی۔ دوسری بات ہم نے یہ عرض کی کہ حضرت امام حسن و حسین کا تذکرہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ اکٹھا۔ جب تذکرہ اکٹھا ہوگا، جن کے ساتھ حضرت امام حسن کی سلو ہماری بھی سلو، جن کے ساتھ حسین کی جنگ ہماری بھی جنگ۔ تیسری اور آخری بات ہم نے کی کہ سوسائٹی کی تعمیر تبھی ممکن ہوگی جب اپنے اپنے نظریات سے نکل کر حسینی نظریات کو اپنایا جائے گا۔ اور حسینی نظریہ کیا ہے؟ حسینی نظریہ یہی ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اس پر استقامت، وفا، اور اس راستے میں جان بھی دینی پڑے تو جان جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے اسے اعزاز سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔